جی استاد محترم، ذرا ایک سوال اور ہے میرا، اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجئے کہ اجتہادی خطا کس کو کہتے ہیں؟ جی میری آواز آئی ہے سر؟ جی آ رہی ہے، جی عابد آ بھائی، رہی ہے، آ رہی ہے۔ عابد بھائی اس سوال کو تھوڑا سا موڈیفائی کریں پلیز۔ سوال ہونا چاہیے کیا انبیاء اجتہادی غلطی کر سکتے ہیں، یہ ہونا جی چاہیے وہ سوال۔ اگلا پورشن ہے اس کا، میں صرف ابھی فی الحال پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اجتہادی خطا کہتے کس کو ہے؟ جی دیکھیں اس میں نا دو چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سچا خواب دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ جب تک اس کی تعبیر نہ بتائیں اور نبی جو ہے وہ اپنے فہم کے مطابق اس خواب کی کوئی تعبیر کرے، تو کیا اس میں کچھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بتائیں وہ اس کے مطابق اس میں کچھ بات مختلف ہو؟ تو بالکل ہے۔ اب لیکن اس کے لیکن جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ سنیں سب لوگ، کیا ہے، ایک مثال نہیں دی جا سکتی جہاں پہ کسی نبی کو اپنے نبی ہونے کے بارے میں غلطی لگ گئی ہو کہ میں نبی نہیں ہوں، اور لگی بھی کتنے سال تک ہو، 21 سال تک۔ تو ہمارا اور ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جب اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی حکم ہے یا کوئی کسی خواب کی تعبیر ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جب تک وہ نیا حکم کوئی نہ بتائیں یا کسی خواب کی تعبیر پہ مطلع نہ کریں اور نبی اپنے فہم سے کوئی بات کرے، یہ بالکل علیحدہ بات ہے۔ یہاں پہ ہمارا اور ان کا معاملہ کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ 21 برس تک کہتے رہے کہ میں نبی نہیں ہوں، اور آگے سے یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی نہیں، جب انکار کیا تو یہ کہا کہ شرعی نبی نہیں ہوں۔ غلط ہے بالکل۔ ہم ابھی آپ کو کوئی آ کے آپ ہمیں چیلنج کریں، ہم آپ کو 3 حوالے دکھائیں گے جہاں پہ مرزا صاحب کو لوگوں نے کہا کہ مرزا صاحب آپ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ اس کا جواب جو مرزا صاحب نے دیا ہم آپ کو دکھا دیں گے، آپ ہم اس میں سے کئی سے دکھا دیجئے گا کہ آگے سے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہاں میں نبی ہوں مگر میں شرعی نبی نہیں ہوں بلکہ شریعت نہ لائن، بالکل نہیں کہا، نبوت کا انکار کیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے معاملہ ہے۔ تو بھائی یہاں پہ نا یہ دو باتیں سے بالکل جدا ہیں، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے معاملے میں یہ بات اپلائی نہیں ہوتی ہے۔ شکریہ جی۔ جی عابد بھائی آگے بڑھوں میں یا ہے کوئی بات؟ نہیں سر، اسی کے ساتھ میرا آگے سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ہے اور میں اس پہ عمل نہیں کر سکا اور میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہوں، خود کہے، تو پھر کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی بھی ہوں؟ جی نہیں سوال یہ تو دیکھیں نا، ایسی بات کر کے اچھا آپ خود ایک بات دیکھیں، جیسے میں بار بار ایک بات کو نا ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ سب کے انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بات سنی جا رہی ہے اور سنی جائے گی بعد میں بھی انشاءاللہ۔ میں اس لیے اس اہم بات کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کو جب اللہ تعالیٰ اپنا نبی اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس آدمی نے سب سے پہلی بات یہی بتانی ہوتی ہے جا کے لوگوں کو، اور اس بات پہ خود ایمان لانا ہوتا ہے۔ نبی اپنی نبوت پہ سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد جا کے لوگوں کو اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ انہوں نے اس شخص کی بات کیوں ماننی ہے، تاکہ اس بندے کی حیثیت کا تعین ہو جائے۔ تو جب یہ ہم نے دکھا دیا اور دکھا سکتے ہیں اور خود دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، 21 برس تک جو شخص کہے کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، یہ الفاظ کہے کہ میں نبی نہیں ہوں، اور اگر میرے نبی کہنے سے آپ لوگوں کے دل آزاری ہے تو لفظ کاٹ دیں۔ تو لہٰذا 21 برس تک ان کا اپنا ایمان اس کے اوپر نہیں ہے۔ اچھا ایک بہت اور سیکنڈلی، یعنی پہلی میں نے بات کیا کی ہے، کوئی ایسی، یہ امپاسبل ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نبی اپوائنٹ کرے اور اس کو اپنے نبی ہونے میں 21 برس تک کہے مجھے غلطی لگتی رہی ہے۔ اچھا ایک بات، دوسری بات کیا، جب نبی کوئی چیز بطور تحدی پیش کر دے، تحدی کہتے ہیں چیلنج کر دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ قرآن کریم میں متعدد مرتبہ یہ چیلنج پیش کیا کہ بھئی اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، یا اس جیسا قرآن بنا لاؤ۔ تینوں شکلوں میں یہ بات قرآن کریم میں آئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحدی یا چیلنج۔ اب سنیں ذرا، کوئی بات جب اللہ کا نبی بطور چیلنج کر دے، خدا کی قسم اس میں اجتہادی غلطی نہیں لگ سکتی۔ تحدی ہوتی ہے جس چیز کو نبی چیلنج کر کے اپنی صداقت کی دلیل کے طور پہ پیش کر دے۔ ہمیں کوئی مثال دکھائی جائے کہ کسی نبی نے بطور چیلنج اپنی صداقت پہ کوئی چیز پیش کی ہو اور اس میں اس کو اجتہادی غلطی لگ گئی ہو۔ اب یہاں پہ معاملہ کیا مرزا صاحب کا، آپ کو 3 مثالیں دینے چلا ہوں۔ پہلی مثال، مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ اے مرزا صاحب، محمدی بیگم سے اپنی شادی کو اپنے صدق اور کذب کا معیار بناؤ۔ کیا مطلب؟ کہ اگر یہ شادی ہو جائے آپ سچے، اگر نہ ہو تو آپ جھوٹے۔ اس کو معیار کہتے ہیں، اسے تحدی کہتے ہیں۔ کیا شادی ہوئی؟ بعد میں کیا کہا؟ اجتہادی غلطی لگ گئی تھی۔ اچھا، دوسری مثال، مرزا صاحب نے کہا 1906 تک یہ بات کہتے رہے کہ ہندوستان میں، یہ سنیں ذرا بات، ان کے ملک میں، ان کی زندگی میں اگر کوئی ایسی قیامت خیز چیز واقع نہ ہوئی جو یا تو زلزلہ ہوگی یا زلزلے کی طرح کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی مثال پہلے نہیں مل سکتی۔ یہ بات مرزا صاحب نے کب کہ 1906 تک یہ بات کہتے رہے۔ کہا کیا کہتے رہے؟ کہ قیامت یا تو زلزلہ یا کوئی قیامت خیز ایسی چیز جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ اگر انہوں نے کہا کہ انڈیا کے اندر میری زندگی کے اندر وہ چیز نہ ہوئی، میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جا کے بھائی چیک کر لو ہسٹری کو، 1906 سے لے کے مئی 1908 تک خدا کی قسم ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، تیسری مثال، مرزا صاحب نے کہا کہ بھئی حدیث کی روح سے انہوں نے 80 سال ان کی عمر ہوگی، بعد میں انہوں نے کہا جی کہ وہ 2-3 کم، 1-2 کم، 4-5 کم وغیرہ وغیرہ، لیکن جماعت کہتی ہے جی کہ ان کا فائنل موقف یہ تھا کہ 74 سال یا 84 سال، یعنی یا 80 سے 4 اوپر یا 4 نیچے۔ لیکن جس چیز کو جماعت بتا نہیں رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو مرزا صاحب نے لنک اس بات سے کیا کہ اپنا دعویٰ پیش کرنے کے بعد میں 40 برس تک دعوت دوں گا، یعنی 40 کی عمر میں مبعوث کیا گیا ہوں، 40 سال دعوت دوں گا، اس لیے اپنی عمر کو 80 بتاتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں 1892 میں 1892 میں مرزا صاحب نے کہا، اور یہ کہا نشان آسمانی میں کہا، 1892 میں کہا کہ آج مجھے اپنا دعویٰ پیش کیے ہوئے پبلک میں 10 سال ہو گئے ہیں، اب 30 باقی ہیں کہ نہیں ہیں ابھی۔ لیکن اس کے بعد سب جانتے ہیں کہ اس بات کے تقریباً 16 سال بعد وہ فوت ہو گئے، یعنی کتنے بنے؟ 10 × 16 26 بنے۔ اگر جماعت کی بات مان بھی لیں کہ 80 میں سے 6 کم کر دو تو 34 بنتے ہیں، یہاں کتنے ہوئے؟ 26 ہوئے، تو بات تو ختم ہوگی۔ تو یہ ابھی باتیں وہ کہ نبی جب اپنے صداقت کی دلیل کے طور پہ چیلنج کر کے کوئی بات کہہ دے، خدا کی قسم وہاں پہ اجتہادی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بھائی جو سن رہے ہیں نا، اس بات کو نوٹ کریں، اجتہادی غلطی والا اتنا بڑا سٹنٹ کریٹ کیا گیا ہے تمام کی تمام چیزوں کو کور کرنے کے لیے۔ تو آپ نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ ایک نبی تحدی یعنی چیلنج کر کے اپنی صداقت کی دلیل کے طور پہ کوئی چیز پیش کر دے، اس میں کیا نبی کو اجتہادی غلطی لگ سکتی ہے؟ یہ اصل میں معاملہ جس کو اسی طریقے سے جب سمجھا جائے گا تب بات سمجھ آئے گی۔